فرحان احمد ہے کیلیفورنیا سے، سدرا شاہ ہیں اسلام آباد سے. کچھ ہلکے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے شاید فیصلہ کر لیا ہے کہ شہباز حکومت کو چلایا جائے گا. عمران خان کا فوری انتخابات کا مطالبہ فی الحال نہیں مانا جائے گا. حکومت کے سخت فیصلوں کو سپورٹ کیا جائے گا تاکہ ملکی حالات قدرے بہتر ہو جائیں اور ایک سیاسی جماعت کی اجارہ داری کے بجائے تمام اہم جماعتوں کو حصہ بقدر جسہ سیاست و حکومت کا حق دیا جائے. آپ کے خیال میں اگر یہ مفروضہ درست ہیں تو کیا یہ ملک کے لیے فائدہ مند رہیں گے؟ میں تو ان میں سے کسی چیز، میں تو جمہوریت کو نہیں مانتا، چونکہ یہ جمہوریت ہے نہیں. میں نے کہا ہے کہ خلیص پانی کو آپ ایک کرسٹل کی باٹل میں بند کر کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگا دو گے تو بھائی میں تو دینے والے کی کھوپڑی میں ماروں گا وہ باٹل. میں تو اس کو نہیں، لیکن یہ کہنا ہے کہ بھی اگر کوئی جمہوریت ٹوٹی پجی ہے تو خیر یہ جمہوریت ہے ہی فراڈ. اس نظام کے اندر رہتے ہوئے مجھے دور دور تک کسی بہتری اور بھلائی کا امکان نظر نہیں آتا. سوال ہی نہیں پیدا. یہ کون ہے ٹٹپونی حصہ بقدر جسہ؟ یہ ملک بانٹ رہے ہوا، یہ حل ہی نہیں ہے. عرض یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر دنیا کا کوئی ملک نہیں چلتا. اسٹیبلشمنٹ از آلویز اے ریالٹی. اس کو مختلف مراحل میں دنیا کی ڈفرینٹ جو فیزز، اس میں مختلف اس کے لیے ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ تو کبھی آپ غور کرو رب العالمین کی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ جو میرے کندھوں پہ بیٹھے میری اچھائیاں برائیاں، میری بدیاں اور نیکیاں لکھ رہے ہیں، یہ ہمارے رب کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ بھی حصہ ہے. سو اسٹیبلشمنٹ از آلویز اے ریالٹی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک پرماننٹ چیز ہوتی ہے، ایک مستقل چیز ہوتی ہے. یہ جو صدور ہوتے ہیں، ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، وزرائے اعظم ہوتے ہیں، یہ وہ لیڈرشپ، یہ ظاہر ہے ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے یہ آتے جاتے رہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ از اے ریالٹی، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے واپس آئے. آپ کی ٹریڈیشن ہے، موجود ہیں ایسے لوگ. یعنی نواز شریف جدہ بھاگ گئے تھے، بڑے سال گزارے، لیکن بالآخر واپس آ گئے. پھر لاٹری نکل آئی. اب بھی کن حالات میں کیا چکر چکر دے کے کمبینیاں چلو کے وہ نکل گئے. برا حال تھا سارے خاندان کا، آدھے سے زیادہ خاندان وہاں بیٹھا تھا، باقی یہاں جیلیں بھگت رہے تھے، تاریخیں بھگت رہے تھے، نیب حاضریاں دے رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے. سڈنلی پتہ لگا، صبح آنکھ کھلی پتہ لگا نہیں، منظر ہی بدل گیا. راندہ درگاہ ایک خاندان تھا، ہوا کیا؟ واپس آ گئے. الٹیمیٹلی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ذرا بعد کی بات ہے، بٹ آ گئے نا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بڑی بھیانک بات ہے، پاکستان کی بیوروکریسی کسی بندے کے اب نزدیک سے بھی نہیں گزرے گی. ان کا ایمان اٹھ گیا ہے. جو کل تک حاضریاں دے رہے تھے، پیشیاں دے رہے تھے، دلائل دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے، جو بھی تھا، اور جیلوں میں آ جا رہے تھے راتوں رات. تو پاکستان تو پھر آپ کو پتہ ہے جادو نگری ہے، بہت بڑی ایک طلسم قضا ہے اقتدار میں. آئندہ کسی بیوروکریٹ کی یا کسی بندے کی کسی احتسابیے کی جرت ہوگی؟ اینی وے وہ ایک اور موضوع ہے. اچھا، تو کل عمران if he learns how to behave، عمران خان نے تو کمال، میری ظاہر ہے سمپتیز ابھی ہیں، لیکن کوئی گھر چھوڑا نہیں. اتنے فرنٹس کھول لیے جتنے ہتھیار بھی پاس نہیں تھے. یہ اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے. یا تو آپ صلاح الدین ایوبی ہیں، وہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے، پھر کبھی سناؤں گا آپ کو. تو
یورپی یونین ادھر، امریکہ ادھر، چائنا، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ٹینشن، جس کے نتیجے میں طاہر اشرفی وغیرہ سارے. اچھا اپنے ساتھی اندازہ لگائیں جس آدمی نے یہ عمر کا تقاضا ہے بات کرتے ہو، جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے ساتھی گنوا دیے. یہ جن کو بھگوڑے کہتے ہیں یا لوٹے کہتے ہیں، وہ لوٹے بھگوڑے ہیں، ہوں گے. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، حضور تو ہمارے آقا کے تو جو قریب سے گزر گیا. حضرت زید کی مثال ہے، کسی نے گفٹ کیا بی بی صاحبہ کو، بی بی خدیجہ کو، انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ نے بچوں کی طرح اس کو ٹریٹ کرنا شروع کیا. وہ کوئی غلام ابن غلام تو نہیں تھے، اغوا ہوئے تھے اور بکتے بکاتے وہ یہاں تک پہنچے تھے. اور چند سال میں ان کے بزرگوں کو پتہ لگ گیا، وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچ گئے. حضور نے ان کی بڑی عزت افزائی کی، یہ کیا وہ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کا جو لینا ہے آپ لے لیں. تو بطور غلام خریدا گیا. تو آپ نے کہا کہ میں نے تو اس کو غلام تو کبھی میں نے سمجھا ہی نہیں، میرے لیے تو بچوں کی طرح، اگر وہ جانا چاہے تو چلا جائے. ماں باپ بڑے خوش ہوئے کہ جی پتر بھی لب گیا تھے، پیسے بھی بچ گئے. تو حضرت زید سے انہوں نے بات کی کہ بھی چلو تیاری پکڑو. انہوں نے کہا کہاں کی تیاری ہوئی؟ ان کے ابا تھے یا چچا تھے جو بھی تھے ساتھ ان کے. انہوں نے کہا کاہے کی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری ان سے بات ہو گئی ہے. اس نے کہا میں تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. کیسے ہو جاتے ہیں لوگ بھگوڑے؟ ہم بے شرم بے حیا لوگ ہوں گے. ہم عربوں جیسی ہمارے اندر وہ شان و شوکت نہیں ہوگی، وہ وجاہت نہیں ہوگی. وہ ٹرائبل لوگ تھے، ہم تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں. لیکن حد ہوتی ہے نا، محبت دی ہو، تکریم دی ہو، اپنائیت دی ہو، عزت دی ہو، کون چھوڑتا ہے؟ پریکٹیکلی تو 2 دفعہ واپسی ہوگی نا. کیا کیا نہیں کہا ان لوگوں نے، کل تک یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے وردی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. بیٹھے ہیں جدے سے بھی واپس آ گئے. تو عمران کو کیا ہے جی، پرووائڈیڈ پتہ ہو. یہ کوئی کتابی نصابیں باتیں نہیں ہوتی. ہم جیسے ملکوں میں یہ کہانی تھوڑی ڈفرینٹ ہے. آپ کو بڑے تحمل سے، بردباری سے، فیس آؤٹ ایک پلان کے تحت آپ کو چلنا ہوتا ہے. وہ آئی ایم 100% شیور کہ اس تجربے کے بعد عمران مزید میچور، مزید متوازن ان کے میدان ملک میں